بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں بر صغیر کے عظیم الشان بادشاہ شیر شاہ سوری کی۔ شیر شاہ سوری ایک بے مثال حکمران بادشاہ گزرا ہے جس کے یہاں ہمیں عدل و انصاف، مساوات، برابری، خوش اخلاقی، رعایا پروری، عالی ظرفی، مردم شناسی اور حسن سلوک کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں، جس نے ملک و قوم کے لیے ایسے عظیم الشان کارہائے نمایاں انجام دیے جن سے آج تک ہندوستانی عوام مستفید ہو رہی ہے۔ ایک آدھ مختلف فی واقعات کے علاوہ اس کا پورا عہد بالکل بے داغ رہا، اور اس کے زمانہ حکمرانی میں رعایا کو جتنا امن و سکون، فراخی و سہولت حاصل رہی، کسی دوسرے بادشاہ کے عہد میں یہ نعمتیں انہیں نہیں ملیں۔ ہندوستان پر حکمرانی محمود نے اور محمد نے بھی کی، غزنوی اور غوری نے بھی کی، تیمور اور بابر نے بھی کی، مگر امور سیاست کے جتنے دور دراز میدان شیر شاہ سوری نے طے کیے، ملک اور رعایا کی رفاہ میں جتنے کام اس کے دست و بازو سے ہوئے، اتنے نہ محمود کی لیاقت سے ہو سکے، نہ محمد تغلق کی قابلیت سے، نہ تیمور کی شہرت اس کو پورا کر سکی، اور نہ بابر کی سطوت و قوت اس کو کامل کر سکی۔ اس نے اپنے 5 سالہ مدت حکومت میں اتنے بڑے کام کیے جو دوسرے حکمران ہندوستان 50 سال کی سلطنتوں میں بھی نہ کر سکے۔ شیر شاہ سوری کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد حسن خان اور دادا ابراہیم خان تھے۔ یہ لوہانی پٹھان کی سوری شاخ سے تھے، اس لیے انہیں سوری کہا جاتا ہے، اور ان کے سلسلہ کو سلاطین غوریہ سے قرابت تھی۔ ابراہیم خان سلطان لودھی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ شیر شاہ سوری کی ولادت 1473 میں بمقام شہسرام بہار میں ہوئی۔ تحصیل علم کے لیے جون پور کا سفر کیا، 2 سال تک وہاں رہ کر فارسی میں مہارت حاصل کی اور کچھ عربی بھی پڑھی، نیز عروض و تاریخ کا علم بھی حاصل کیا، اور ظاہری علوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات کی طرف بھی توجہ کا ولولہ پیدا ہوا۔ چنانچہ جون پور کے علماء، فضلاء اور بزرگان دین کی خدمت میں برابر حاضری دیتے رہے اور ان کے فیضان صحبت سے بھرپور مستفید ہوتے رہے۔ شیر شاہ سوری نے بہار، بنگال اور اڑیسہ سے لے کر پورے ہندوستان پر حکمرانی کی۔ سب سے پہلے اپنے والد حسن خان سوری کے پرگنہ شہسرام میں نائب بنائے گئے اور والد کی وفات کے بعد حاکم بھی بنے۔ بعد ازاں کئی بادشاہوں کے یہاں ملازمت بھی کی۔ جلال خان کے بعد پورے بہار کی باغ ڈور شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں آئی، اور ہمایوں کے بعد یہ اقبال مند حکمراں پورے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ شیر شاہ سوری کی وفات 72 سال کی عمر میں 12 ربیع الثانی 952 ہجری بمطابق 22 مئی 1545 کو کالنجر کے قلعہ کے پاس ہوئی، اور تدفین شہسرام کے اسی عالیشان مقبرے میں ہوئی جسے وہ اپنے لیے تعمیر کروا رہے تھے، اور جس کی تکمیل ان کے بیٹے سلیم شاہ کے زمانہ حکومت میں ہوئی۔ شیر شاہ سوری کا پہلا لقب شیر خان، اور اس کے پس منظر میں تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیر شاہ سوری بہار کے بادشاہ محمد شاہ، جس کا اصل نام بہار خان ہے، کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گئے۔ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ شیر شاہ سوری فطری طور پر دلیر اور بہادر اور ہمت کے پہاڑ تھے، چنانچہ انہوں نے شیر کا مقابلہ کیا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگیں پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا، اور پھر تلوار سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس حیرت انگیز بہادری اور شجاعت سے خوش ہو کر شیر خان کا لقب عنایت کیا۔ شیر شاہ کا لقب 1532 تا 1539 عیسوی کی طویل جنگ کے بعد بالآخر شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور ہمایوں تمام خزانہ اور جواہرات وغیرہ لے کر لاہور چلا گیا۔ 1540 عیسوی میں ہندوستان کا تخت شیر شاہ سوری کے لیے خالی کر گیا۔ شیر شاہ سوری آگرہ پہنچ کر تخت حکمرانی پر جلوہ افروز ہوئے، اور اسی دن سے شیر خان سے شیر شاہ ہو گئے۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا ایک عجیب و غریب نمونہ مسٹر الفنسٹن، جو بڑے تاریخ دان ہیں، انگریز تاریخ دان، انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی عدالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ کچھ یوں ہے۔ شیر شاہ کا منجھلا لڑکا عادل خان ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر آگرہ کی کسی گلی سے جا رہا تھا۔ ایک مہاجن کی عورت
اس کی بیوی جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، خوبرو تھی، اپنے آنگن میں نہا رہی تھی۔ اس کے گھر کی چار دیواری نیچی تھی، اسی لیے عادل خان جو ہاتھی پر سوار تھا، اس کی نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا اور پان کا ایک بیڑا بھی اس کی طرف پھینکا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ عورت پارسا اور باحیا تھی، ایک محرم کے بے پردگی کی حالت میں دیکھ لینے کو برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کرنے لگی۔ اس کے اعزا و اقارب اور شوہر نے بڑی مشکل سے اسے خودکشی سے روکا۔ اس کا شوہر پان کا وہ بیڑا لے کر شیر شاہ سوری کے دربار میں حاضر ہوا، جہاں وہ عوام کی شکایتیں سن رہے تھے۔ اس نے اپنی عزت و ناموس کی درد بھری روداد شیر شاہ سوری کے گوش گزار کی۔ اس واقعے کو سن کر شیر شاہ سوری بہت رنجیدہ ہوئے، دیر تک افسوس کرتے رہے، پھر حکم دیا یہ مہاجن اسی ہاتھی پر سوار ہو کر عادل خان کے گھر آئے اور عادل کی بیوی اسی طرح برہنہ کر کے اس کے سامنے لائی جائے اور یہ مہاجن اسی طرح اس کی طرف بھی پان کا بیڑا پھینکے۔ ایسا انصاف جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ہی خلاف اور اپنے گھر کی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر دیا گیا ہو، شاید ہی کہیں ہمیں ملے۔ چنانچہ یہ سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ عمرہ اور اراکین سلطنت نے عادل خان کے ناموس کی حفاظت کے لیے سفارش کی، مگر شیر شاہ سوری نے پوری متانت کے ساتھ جواب دیا، میں ایسے موقع پر کسی سفارش قبول کرنا ہرگز نہیں چاہتا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میری نگاہ میں میری اولاد اور رعایا دونوں مساوی ہیں۔ میری اولاد ایسی گھٹیا حرکت کرے اور میں اس کے ساتھ رواداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر مہاجر نے جب عدل و انصاف کا یہ فیصلہ سنا اور ایسا عدل جو اس کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں تھا اور نہ آ سکتا تھا، تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے خود عاجزی اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ یہ حکم نافذ نہ کیا جائے، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ رعایا پروری کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے رعایا کی سہولت کے لیے بہت سے رفاہی کام کروائے۔ ان میں کئی ایک کارنامے انتہائی عظیم ہیں۔ انہی میں سے ایک طویل ترین دو پختہ سڑکیں ہیں، جن میں سے ایک آگرہ سے لے کر مانڈو علاقہ مدراس تک جاتی ہے، جو 450 کوس لمبی ہے، اور دوسری پنجاب کے قلعہ جدید روہتاس سے لے کر ستار گاؤں بنگال تک جاتی ہے، اور یہ سڑک 1500 میل طویل ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے ان سڑکوں کی دونوں جانب دو طرفہ سایہ دار درخت لگوائے اور ان درختوں کے پھل مسافروں کے لیے وقف تھے۔ نیز ان دونوں سڑکوں پر ہر 3 کوس پر سرائے تعمیر کروائیں اور ان میں 2 باورچی خانے بنوائے، ایک مسلمانوں کے لیے اور دوسرا ہندوؤں کے لیے، اور عام حکم دیا گیا کہ بلا امتیاز مذہب و نسل ہر مسافر کی مہمان نوازی سرکاری خزانے سے کی جائے، اور ہر سرائے میں جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر پولیس کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح ہر سرائے کے دروازے پر ایک نگارہ تھا اور بادشاہ کی طرف سے حکم تھا، جس وقت ہم کھانا کھانے بیٹھیں اسی وقت تمام مسافروں کے لیے کھانا لگا دیا جائے، اور آگرہ سے بنگال تک تمام نکارے ایک دوسرے کی آواز سن کر بجائے جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم تنہا ہندوستان کے ایوان شاہی سے محظوظ نہیں ہو رہے، بلکہ ہمارے ساتھ ہماری پردیسی اور غریب رعایا بھی خدا کی عنایت کردہ نعمت میں شریک ہے۔ تو ایسے حکمران ہیں جن کی عوام ان کی رعایا دل سے عزت و احترام کرتی ہے۔ ایک آپ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کے اپنے اکاؤنٹ بھر لیا، اپنے بزنس قائم کر لیے، اپنی جائیدادیں بنا لی، اور آج وہ ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔